ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن مجید اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے قرآن مجید اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے
تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بہتر افضل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، اس کی عظمت کرنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید کی رتی برابر بے ادبی کریں گے ایمان نکل جائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کیوں نازل فرمایا؟ قرآن نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کا 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم ہی نے یہ کتاب آپ پر نازل کیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، میرے محبوب ہم ہی نے آپ پر، آپ کی خدمت میں قرآن کو نازل کیے۔ کیوں نازل کیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ لوگ، انسان، پوری انسانیت اندھیروں سے نکل جائے۔ یہ کفر اندھیرا، شرک اندھیرا، بدعت اندھیرا، یہ جہالت اندھیرا، غلط عقیدے یہ اندھیرے، نافرمانی، گناہ، معصیت یہ سب اندھیرے، یہ تمام اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف، اجالے کی طرف، ایمان اجالا ہے، اسلام اجالا ہے، اللہ کی معرفت اجالا ہے، نبیوں کی معرفت اجالا ہے۔ تو قرآن نازل کیا گیا تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف، نور کی طرف آ جائے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ، میری بات توجہ سے سنیں، قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر سورہ ہماری اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں، 114 سورتوں میں سے ایک اہم ترین سورت قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ایک سورہ ہے۔
اس سورت کے شروع میں اللہ جل جلالہ امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کے آداب، آپ کے دربار میں جانے کے آداب، آپ کے روضے پر جانے کے آداب اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کی مجلس میں جانا تو کیسے جانا، نبی کے روضے پر جانا تو کیسے جانا، اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اسی سورت کے اندر اللہ جل جلالہ اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، ہمارے محلوں کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی، ہماری گلیوں کی، ہمارے خاندان، قبیلے، رشتہ داروں کی اصلاح کیسے ہو، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے درمیان آپس میں اتحاد، آپس میں پیار، آپس میں تعلق کیسے پیدا ہو، اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر اللہ جل جلالہ نے کئی گناہ والی باتیں، گناہ والے کام، گناہ والی چیزیں، جن گناہوں کو کرنے سے اپنے خاندان، قبیلے میں، اپنے پڑوس، اپنے گھر کے اندر رہنے والوں کے درمیان، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں رہنے والوں کے درمیان اختلاف، انتشار، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح کے کئی گناہ کے اعمال اللہ نے بیان فرمایا تاکہ میرے بندے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سمجھیے میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح، ہماری اصلاح، ہماری تربیت، گھر میں رہنے والے ہر ایک کی اصلاح، ہر ایک کی تربیت، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی ہر ایک کی اصلاح، تربیت کیسے ہونا، اللہ نے اس سورت میں بیان فرمایا۔ اور وہ گناہ جس کے کرنے سے دلوں میں اختلاف، دلوں میں انتشار، دشمنیاں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان گناہوں کو اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمایا۔ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا، ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہ کے کرنے سے ایک کا نقصان نہیں، خاندان کا نقصان، قوم کا نقصان، ملت کا نقصان، پورے شہر کا نقصان، پورے گاؤں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ خطرناک گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورۃ الحجرات جائیے،
قرآن کا ترجمہ اٹھائیے اور پڑھیے میرے رب نے کیا کیا بیان فرمایا۔ اب وہ تفصیل میں گئے بغیر عربی خطبے کے اندر میں نے ایک آیت مکمل تلاوت نہیں کی، بلکہ ایک آیت کی آدھی آیت، بلکہ اس سے کم آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ وہ کون سا گناہ بیان کیا ہے جو گناہ کرنے سے خاندان قبیلے آپس میں بچھڑ جاتے ہیں، تو خاندانوں میں آپس میں اختلاف انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے اس گناہ کے کرنے سے پڑوس میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ میرے رب نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، یہ بیان اللہ کافروں سے بیان نہیں کیا، مشرکوں سے بیان نہیں کیا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور برہمن برادری سے، کسی اور کے دھرم ماننے والوں سے اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ ان لوگوں سے بیان کیا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر، جنت جہنم پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، شبہ کرنا، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت، بغیر دلیل کے خواہ مخواہ اپنے دماغ، اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا، بدگمانی کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، ایسی بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت ساری گمان گناہ کے ہوتے ہیں، بہت ساری بدگمانیاں گناہ کے ہوتے ہیں۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو گناہوں میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرو، یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا، میرا رب مجھے عذاب دے گا، میرا رب مجھے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں اور آفتوں میں مجھے ضرور مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا، میرا رب میرے بارے میں رحم کا، کرم کا، ستاری کا، غفاری کا، رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، یہ اچھا گمان کرنا یہ فرض ہے، برا گمان کرنا یہ حرام ہے۔ سیدنا جابر
بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، مدینہ منورہ کے رہنے والے، ایمان لے کر آئے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد دوم میں روایت، اور وہ صحابی بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے 3 دن پہلے، پیر کا دن آپ کا انتقال ہوا، اس سے پہلے اتوار، اس سے پہلے ہفتہ، اس سے پہلے جمعہ، تو آپ اپنی وفات سے، اپنے انتقال سے 3 دن پہلے جمعہ کے دن امت کو یہ پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله۔ میری امت کے لوگوں، تمہاری موت اس حال میں نہیں آنا چاہیے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہو، تمہارے دماغوں میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہو۔ ایسے حال میں مت مرو، اس حال میں مرو کہ اللہ کے بارے میں تمہارے دماغوں میں، تمہارے دلوں میں اچھا گمان پایا جا رہا ہو۔ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے مرنا چاہیے اور انتقال ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے یوں بیان فرمایا، میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، دل کی آنکھ سے سنو۔ علماء نے بیان فرمایا، صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت غالب ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا آخرت میں، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں پل صراط پہ کیا ہوگا، جہنم پہ گزرنا کیا ہوگا۔ جوانی میں، صحت میں، تندرستی میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت غالب ہونا چاہیے۔ ہاں، جب یقین ہو جائے، کچھ بھروسہ ہو جائے، چند دنوں کا میں مہمان بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور احساس ہو رہا ہے، اب میں چند دنوں کا مہمان بڑھاپا میں چلے گئے، اب احساس ہو رہا ہے چند دنوں کا میں مہمان ایسے بڑھاپے میں، ایسی بیماریوں میں اللہ کی رحمت پہ غلبہ، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ اس کا غالب ہونا چاہیے۔ بیماری میں، سخت ترین بیماریوں میں بڑھاپے میں چلے گئے، اب ہمارے اندر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ میرا رب مجھ پہ رحم کا معاملہ کرے گا، کرم کا معاملہ کرے گا، ستاری کا معاملہ کرے گا۔ تندرستی میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے۔ آج دیکھو جوانوں کی زندگی، نوجوانوں کی حالت، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں، نڈر ہو کر زندگی گزارنے والے، گناہوں میں، نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے۔ ایسا نہیں، جوانی میں، صحت میں اللہ کا خوف دلوں میں غالب ہونا چاہیے۔ ہاں، بوڑھے ہو گئے، بستروں کے حوالے ہو گئے، اسپتالوں کے
حوالے ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو رہے ہیں، چند دنوں کے مہمان محسوس ہو رہا ہے۔ اب اللہ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے انتقال سے 3 دن پہلے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے مر جانا چاہیے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ فرض ہے، برا گمان اللہ کے بارے میں کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، یہ نمازی ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ تلاوت کرنے والا ہے، یہ روزے رکھنے والا ہے، اس کی زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے۔ ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اخلاق رکھنے والا ہے، اچھا برتاؤ یہ کرنے والا ہے، نیک نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے بارے میں بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، خواہ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ لکھا، سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، ایک آدمی کو دیکھا وہ رو رہا ہے، دارو قطار رو رہا ہے، دل میں خیال لایا یہ ریاکاری کی وجہ سے دکھلانے کے لیے یہ رو رہا ہے کہ لوگ دیکھیں میں اللہ کے دربار میں کیسا رو رہا ہوں۔ دل میں خیال ہوا اس کے اندر ریاکاری ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں یہ برا گمان، بدگمانی کی، یہ گناہ کی نحوست سے میرا رب مجھے 5 مہینے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا۔ میں بیدار ہونا چاہتا تھا، بیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ 5 مہینوں کی تہجد سے میرے رب نے مجھے محروم کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مال ہے تمہارے پاس، دولت ہے تمہارے پاس، مکہ مکرمہ جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مدینہ منورہ جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھیے یہ بدگمانی کا گناہ، یہ برا سمجھنے کا گناہ، کسی اور کے بارے میں بدگمانی کرنے کا گناہ، یہ وہ گناہ جس کی وجہ سے نماز سے محروم، تلاوت سے محروم، درود سے محروم، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، بدگمانی کرنا، کسی اور کے بارے میں برا سمجھنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ بدگمانی سے، اپنے آپ کو بچاؤ، کسی مسلمان کے بارے میں برا مت سمجھو، برا خیال مت کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुस्नुज़्ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा, अच्छा गुमान करना बंदों के बारे में, मोमिनों के बारे में, मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान करना बेहतरीन इबादत में से एक इबादत है, अच्छे आमाल में से एक बेहतरीन अमल है। अच्छा गुमान करना यह इबादत है। उलमा ने लिखा है, मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान करो, अच्छा सोचो, अच्छा ख्याल करो, इस पर भी अल्लाह सवाब देता है, बदला देता है, अजर देता है। बुरा सोचेंगे, बदगुमानी करेंगे, गुनाह होगा और ये हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में रिवायत 1400 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न्ना फ़इन्नज़्ज़न्ना अक़ज़बुल हदीस। समझो, अल्लाह के नबी ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए क्या पैगाम दिया, हमारी इस्लाह फरमाई, हमारी तरबियत फरमाई, बयान फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ, बुरा सोचने से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि बुरा सोचना, बदगुमानी करना ये बहुत बड़ा झूठ है और ये हराम है। अल्लाह के बारे में बदगुमानी करना हराम है, नबियों के बारे में बदगुमानी करना हराम, ईमान निकल जाएगा। सहाबा के बारे में बदगुमानी करना, बुरा सोचना, सहाबा का मकाम, सहाबा की अज़मत, सहाबा की शान, उनके बारे में रत्ती बराबर बुरा सोचना, बुरा समझना, सहाबा के बारे में बदगुमानी करना हराम है, ईमान निकल जाएगा। बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ, मुसलमानों के बारे में बुरा सोचना, बदगुमानी करना ये हराम है, अपने आप को बचाओ। ये मियाँ बीवी में इख्तिलाफ, माँ बाप बहन भाइयों में, खानदान कबीलों में, ये आपस में इख्तिलाफ, ये आपस में इंतशार, ये आपस की दूरियां, हमारे दिल आपस में फटे हुए, जुदा हुए, इसकी वजह क्या? ये बदगुमानी, डाउट करना, शुबा करना, शक करना। मेरा शौहर बाहर जाता है, इसका हाल क्या? मेरी बीवी घर की चार दीवारी में रहती है, इसका हाल क्या? बीवी के दिल में शौहर के बारे में बदगुमानी, शौहर के दिल में बीवी के बारे में बदगुमानी, बहन भाइयों में आपस के दिलों में बदगुमानियां, पड़ोस में रहने वाले आपस के दिलों में बदगुमानियां, बुरा सोचना, ये वो गुनाह, हजारों मियाँ बीवी आपस में जुदा हो गए, खानदान कबीले आपस में जुदा हो गए, क्यों हो रहा है? ये दौर, ये शक और शुबा, ये बदगुमानी, ये बुरा सोचना। मेरे रब ने बयान फरमाया, मेरे बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाअज़-ज़न्नि इस्मुन। ईमान वालों, बदगुमानियों से, दूसरों के बारे में बुरा सोचने से, बुरा ख्याल करने से, दूसरों के बारे में बुरे नीयतें, बुरे इरादे करने से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि बहुत सारे बदगुमानियां, बुरा सोचना ये गुनाह होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के बारे में बुरा मत समझो, बुरा तस्वुर मत करो,
کسی سے ملنے جاؤ، اگر وہ نہ ملے برا مت سمجھو، شک و شبہ مت کرو، بدگمانی مت کرو۔ اتنی دور سے میں اپنا دوست، اپنا رشتہ دار ملنے کے لیے گیا، گھر کا دروازہ بند، میں نے کھٹکھٹایا یا دل مارا، 3 مرتبہ مارا، یہ باہر کیوں نہیں آیا، ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ خواہ اب بدگمانی دلوں میں پیدا شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ کتنا بڑا بد اخلاق، برا کردار رکھنے والا، میں اتنی قربانی دے کر ملنے کے لیے آیا، یہ ملنے کے لیے تیار نہیں، گھر کا دروازہ میرے لیے کھولا نہیں۔ بدگمانی، برا تصور، برا ارادہ مت کرو۔ ہاں 3 مرتبہ آپ نے اجازت مانگی، گھر کے اندر سے اجازت نہ ملی، واپس چلے جاؤ، دل پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، ارادے پاک رکھو، دل گندا مت کرو، دماغ گندا مت کرو۔ دیکھو مجھے ملا نہیں، مجھ سے بات نہیں کیا، دل پاک رکھ کے واپس آ جاؤ۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے پیدل مسجد قبا، وہاں گئے، 3 میل کا فاصلہ، یوں سمجھیے 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ، مسجد نبوی سے اپنے گھر سے نکلے، پیدل چلتے ہوئے گئے، وہاں مسجد قباء کے قریب ایک صحابی اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رہتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے وہاں گئے، دیکھا گھر کا دروازہ بند، پہلی مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی سے نکل کر مسجد قباء پیدل جانا، ایک صحابی کی ملاقات کے لیے ملاقات نہ ہوئی، واپس آ گئے، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، دل میں کوئی اعتراض نہیں، واپس آ گئے۔ وہ صحابی کو بعد میں معلوم ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے اپنے گھر مسجد نبوی سے نکل کر پیدل میرے گھر آئے اور واپس چلے گئے۔ وہاں سے وہ صحابی مدینہ منورہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، معذرت چاہی اور فدا ہونے لگے، یا رسول اللہ آپ میرے گھر کے پاس آئے، میرے بھائیوں یہ واقعہ دیکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملنے کے لیے پیدل گئے، واپس آ گئے، مگر دل پاک ہے، صاف ہے، دل میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی برا خیال نہیں۔ ہم نے کسی سے ملنے جاؤ، ملاقات نہ ہوئی، بدگمانی، برا خیال، بری نیتیں، برے ارادے اپنے دلوں میں کیوں پیدا کر لیتے ہو؟ اپنا دل ناپاک، گندا، نجس کر کے واپس کیوں لوٹ کے آتے ہو؟ اپنا دماغ
بدگمانی کے گناہ سے ناپاک کر کے واپس کیوں آتے ہو؟ اپنا دل پاک رکھو، اپنا دماغ صاف رکھو، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، نبیوں کے بارے میں اچھا گمان، صحابہ کے بارے میں اچھا گمان، علماء کے بارے میں اچھا گمان، مدارس خانقاہوں کے بارے میں اچھا گمان، تمام مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا، نبیوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، صحابہ کے بارے میں اور اولیاء اللہ، علماء، ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کسی دن کے بارے میں، کسی رات کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، کسی ہفتے کے بارے میں یوں تصور کرنا یہ برا دن، یہ بری رات، یہ برا مہینہ، یہ برا ہفتہ، یہ بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات نحوست والا نہیں۔ اچھا گمان کرنا یہ بھی ضروری۔ 1400 سال پہلے زمانے جاہلیت میں مکہ مکرمہ کے رہنے والے کافروں، مشرکوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ تھا، سفر کا مہینہ آتا، شروع کے چند دن سمجھتے یہ سفر کا مہینہ، اس کے شروع کے چند دن آفتیں، بلائیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ نحوست والے دن، نحوست والا مہینہ وہ سمجھتے تھے۔ آپ بھی دیکھو سفر کا مہینہ آتا ہے، یہ 13 تیزی کا مہینہ ہم کہتے ہیں۔ شروع کی ایام، شروع کے دن نحوست والے سمجھتے ہیں۔ ان دنوں میں کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، میاں بیوی آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی وہ عقیدہ مسلمان رکھتے ہیں، سفر کا مہینہ، یہ نحوست والا، یہ فلاں، یہ فلاں۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، صحاح ستہ کی کتابوں میں، ہر حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ 4 باتیں بیان فرمائی، وہ 4 باتوں میں سے آخری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے کے حالات دیکھا، لوگوں کے دلوں کا حال دیکھا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے تھے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، ایک سانپ ہوتا ہے، جب وہ کاٹتا ہے بھوک لگتی ہے اور انسان کھانے کو ترستا ہے، پانی کو ترستا ہے۔ کیا یہ کہ بعض لوگ یوں سمجھتے پیٹ کے اندر کچھ کپڑے ہوتے ہیں، جب وہ کاٹتے ہیں انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ یہ غلط عقیدے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ولا سفر، تمہارا جو گمان، تمہارے جو عقیدے یہ باطل ہیں، یہ غلط ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر کوئی سانپ نہیں ہوتا، کوئی کپڑے نہیں ہوتے، یہ سب غلط۔ اور محدثین فقہاء نے بیان فرمایا، مکے کے رہنے والے کافر اور مشرک یوں سمجھتے تھے محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر کا، یہ سفر کے شروع کے ایام میں
شروع کے دنوں میں آسمانوں سے آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں نازل ہوتے ہیں۔ یہ منحوس مہینہ، نحوست والا مہینہ، یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کافروں کے عقیدوں کو دیکھا، آپ نے بیان فرمایا وَلَا سَفَرَ، تمہارا جو عقیدہ ہے سفر کے بارے میں، سفر کے مہینے کے بارے میں، یہ تمہارا عقیدہ، یہ تمہارا سوچنا، یہ تمہارا گمان کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں، نحوست والا نہیں۔ اس مہینے میں کوئی بلائیں، کوئی بیماریاں نازل ہونے والی نہیں۔ آپ نے تردید فرما دیا، انکار کر دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر ہمارے دلوں کا حال ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بھی ہزاروں عورتیں، ہزاروں مرد یہی سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ، مگر جو بندہ یا بندی رمضان میں روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، نیکی کے ساتھ رمضان نہ گزارے، رمضان آیا گناہوں میں، معصیت میں اور اللہ کی بغاوت میں، نبی کی بغاوت میں رمضان کا مہینہ گزار دیا، مجھے بتائیے یہ رمضان کا مہینہ ان نافرمان، ان مجرموں، ان ظالموں کے حق میں یہ رمضان کا مہینہ کیا رحمت والا ہے، کیا برکت والا ہے، کیا مغفرت والا ہے؟ نہیں، یہ ظالموں کے حق میں، یہ مجرموں کے حق میں رمضان کا مہینہ وبال بننے والا ہے، عذاب کا ذریعہ بننے والا ہے، جہنم میں ڈھکیلنے والا بننے والا ہے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کے نبی کی اطاعت میں گزارو، یہ مہینہ آپ کے لیے کامیابی دلوائے گا، نجات دلوائے گا۔ سفر کے مہینے میں نماز چھوڑو، چہروں سے داڑیاں منڈواؤ، گنگا میں جاؤ، کنڈوں میں جاؤ، حرام میں مبتلا ہو جاؤ، یہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے وبال، آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ، نقصان کا ذریعہ، جہنم میں ڈھکیلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات نحوست والا نہیں۔ جیسا گزارو گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، یہ آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ آدم کا بچہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آدم کا بچہ زمانے کو، کسی مہینے کو، کسی دن، کسی رات، کسی ہفتے کو گالی دیتا ہے، گویا یہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والوں، نحوست کا مہینہ سمجھنے والوں، گویا اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ بیدی الامر وانا اقلب اللیل والنہار، تمام زمانے کی چیزیں میرے قبضے میں، دن اور رات کا نظام رد و بدل کرنا یہ میرے قبضے میں، یہ دن اور رات میں کچھ نہیں ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہنے والوں، مہینے کو برا بھلا کہنے والوں، گویا تم اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرو، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ سفر کا مہینہ اچھا گمان کرو، یہ سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ، اچھا گمان کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔
साफ करो। मेरे भाइयों, आज उम्मत के अंदर, आज लोगों के अंदर मक्का जाने का शौक, मदीने को जाने का शौक बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। पहले उतना जज्बा, उतना शौक नहीं पाया जाता था। मैं अपने उन्वान से हट चुका हूँ। आज के माहौल में, आज के जमाने में नौजवान तो क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, मर्द, बूढ़े बूढ़ियां, सबके दिलों में जज्बा, ये शौक, मैं मक्का जाऊं, मैं मदीना जाऊं, जरूर जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। मगर याद रखो, मक्का जाना, मदीना जाना मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मक्का चला गया, मदीना चला गया, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, इतना समझते हैं। अपनी ख्वाहिश पूरा करने का नाम उम्रा नहीं है। अपनी तमन्ना, अपनी आरज़ू पूरा करने का नाम उम्रा नहीं है। आज यही हो रहा है। ख्वाहिश पूरी हो गई, बस किस्सा खत्म। मक्के का सफर, मदीने का सफर अल्लाह को पाने का सफर है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत हासिल करने का सफर है। मदीने की अजमत, बैतुल्लाह की अजमत दिलों में पैदा करने का सफर है। मैं क्या क्या बताऊं, तकवा हासिल करने का सफर है। नमाज जिंदा करने का सफर है। कब्र की याद ताज़ा करने का सफर है। अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत और अपने आप को हिदायत पर डालने का ये सफर है। आज उम्रे का मकसद हमने नहीं पहचाना। ख्वाहिश, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, फिर देखो वापस आते हैं, न नमाज, न तिलावत, न रोजा, न चेहरों पे दाढ़ी, न अल्लाह की मोहब्बत, न अल्लाह की मारिफत, न अल्लाह की खशियत, न बैतुल्लाह की अजमत, न मदीने की अजमत। दिल खाली है, चेहरे खाली, लिबास खाली, सहाबा के अखलाक नहीं, सहाबा का मिजाज नहीं। क्यों हो रहा है? बस मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं नहीं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएं पूरा करने का नाम उम्रा नहीं है। मकसद समझो, मकसद समझकर वो आमाल, वो रूहानियत, वो नूरानियत अपनी जिंदगियों में पैदा करो। मैंने शुरू में कहा, किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। पूरा समझना, पूरा गुमान करना ये हराम है। खास कर मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा में वीडियो पकड़ना, सेल्फियां लेना, तस्वीरें लेना, फोटो लेना खामखा कोई शरई तकाज़ा नहीं। खामखा वीडियो का इस्तेमाल, सेल्फियों का इस्तेमाल और फोटो वगैरह पकड़ना ये हराम है, हराम है। आप जानते हैं, जब भी ये बात आती है तरीन कहता हूँ और तंबीह करता हूँ, वहां जाके दिलों को संवारो, जिंदगियों को संवारो। ये वीडियो, ये सेल्फियां ये हराम है, हराम है। मदीने मुनव्वरा में एक निकाह पढ़ाने का मौका हुआ। अभी चंद दिन पहले मदीने मुनव्वरा में एक निकाह पढ़ाने का मौका हुआ। मैंने निकाह पढ़ाया। पता नहीं कौन वो अल्लाह का बंदा वीडियो पकड़ा, वायरल कर दिया, कोलार में कई लोगों में वायरल हो गया। अब बदगुमानियां, अब बुरा सोचने लगे, आपस में इख्तिलाफ, आपस में बहस मुबाहसा। ये देखो
اتنا سخت بیان کرتے ہیں اور مدینے میں بیٹھ کر ویڈیو پکڑ رہے ہیں. یہ بدگمانی، یہ برا سوچنا. میرے بھائیوں، دلوں کو پاک رکھو، دلوں کو صاف رکھو، دماغوں کو صاف رکھو. کون ویڈیو پکڑا، کون وائرل کیا، اس سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے بیٹھ کر میں نے وضاحت کیا اور اپنا آڈیو بیان وائرل کیا. یہ ساتھیوں کے درمیان پہنچاؤ. وہ ویڈیو سے، وہ سیلفیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. وضاحت کرنے کے باوجود انہیں چنے لوگوں کے دلوں میں میل، لوگوں کے دلوں میں دوڑ، بدگمانیاں. میرے بھائیوں، میں زیادہ نہیں کہوں گا. دل صاف کرو، دل پاک کرو، خیالات پاک کرو. کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. جو گناہ ہوا معافی مانگی گئی اور ان سے بھی کہہ دیا گیا کہ معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. ان سے بھی کہہ دیا گیا. اتنا کہنے کے باوجود دلوں میں بدگمانیاں باقی رکھنا، یہ بد اخلاقی ہے. دلوں کو صاف کرو، دماغوں کو پاک کرو. جاؤ مکہ مکرمہ، جاؤ مدینہ منورہ. جاؤ کیوں؟ اپنی خواہش، اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے نہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، اللہ کے نبی کی معرفت، ان کی عظمت، ان سے تعلق، بیت اللہ کی عظمت، مدینے کی عظمت، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے صفات، صحابہ کا مزاج، حرمین کی روحانیت، حرمین کی نورانیت زندگیوں میں لانے کے لیے مکہ مکرمہ جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ. ابھی حج کا فارم ڈالنے والے ڈال رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ضرور حج بیت اللہ کرو. اپنا مال مکے پر لگاؤ، اپنا مال مدینے پر لگاؤ. لگائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے حرمین. اللہ آپ کے سب کے جانے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، یہ کیا زیادتی ہے. میرا دل نہیں چاہتا میں اس کا اظہار کروں. یہ کیا زیادتی ہے. 5 لوگوں کی طرف سے یہ کیا زیادتی ہے. جب بھی میں حرمین جاتا ہوں، جانے سے پہلے میرا دل توڑتے ہیں، واپس آتا ہوں پھر بھی بعض لوگ میرا دل توڑتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ بہتر جانے. کیا میدان معاشر میں آپ اللہ کو جواب دینا نہیں ہے؟ آپ جاتے ہیں حرمین، میرا دل خوش ہوتا ہے. جب میں حرمین جاتا ہوں، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ حسد، یہ جلن، یہ کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے معاف کر دیا. دل پاک رکھو، دل صاف رکھو، دماغ صاف رکھو. بار بار جاؤ حرمین، بار بار جاؤ مکہ مکرمہ، بار بار جاؤ مدینہ منورہ. میں اور بھی جاؤں گا. کہنے والے کچھ بھی کہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں، میں بار بار جاتا رہوں گا انشاءاللہ. مگر دل آپ گندا کیوں کر لیتے ہیں؟ دماغ ناپاک کیوں کر لیتے ہیں؟ دل پاک رکھو، دماغ صاف رکھو. اللہ سے دعا فرمائے، اللہ سب سے پہلے میرا دل، میرا دماغ پاک فرما دے، صاف فرما دے. انہیں چنے چند لوگ جن کے دل ناپاک، اللہ ان کا دل بھی پاک کر دے، صاف کر دے. میرا ان بھائیوں کو بھی اللہ حج بیت اللہ نصیب کر دے. حرمین کی حاضری بار بار نصیب فرما دے. اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ
ہم کو حرمین کو بلا لے، مسجد اقصی آزاد ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہماری جان ہمارا مال حرمین کے لیے قبول فرمائے، ہماری جان ہمارا مال حرمین کے لیے وہاں کا جینا، وہاں کی موت ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔